وہی بات ہوگی نا، ہم کلاس کی بات کر رہے ہیں. وہ جو کلاس کے لوگ ہیں ان کے لیے تمام حقوق ہیں، جو کلاس کے لوگ ہیں ان کے تمام سہولیات ان کو حاصل ہیں. وہ تو فاٹا میں بھی ایشو ہے، وہ تو گلگت بلتستان میں بھی ہے، وہ سندھ میں بھی ہے، وہ پنجاب میں بھی ہے، وہ اسلام آباد میں بھی ہے، وہ ساری چیزیں. چلیں جی اب آتے ہیں ناجی صاحب کی طرف. ناجی صاحب آپ کے پاس سیاسی پارٹیاں وہی موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے. پچھلے دنوں کافی حکومت تھی، وہ ٹرن ہو کے پاکستان پیپلز پارٹی میں آپ کی کونسل کے لوگ آ جاتے ہیں. ووٹ بھی پارٹی بیسڈ ہوتا ہے سارا، وہاں پر پارٹی کا ووٹ بھی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کافی علاقوں میں، گلگت وغیرہ میں ان میں کافی فالوئنگ بھی ہے اس سارے علاقے میں. تو یہ پولیٹیکل پارٹیاں آپریٹ بھی کرتی ہیں، لیکن آپ کے پاس پھر رائٹس کی کیا صورتحال ہے؟ میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ ایک جملے کو ہم پہلے ذہن نشین کر لیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر زرداری صاحب تک تمام حکمرانوں نے یہی کہا ہے کہ ہم گلگت بلتستان کو، شمالی علاقوں کو ملک کے دوسرے حصوں کے برابر لائیں گے. اس جملے کو ایک طرف رکھ دیں. اب ایک چیز کو آپ دیکھ لیں کہ ٹرائبل ایریاز پر مسعود صاحب نے گفتگو کی. قائد اعظم کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا ٹرائبل ایریا کے بارے میں کہ جناب اس کو اسٹینڈ اسٹل ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ اس کو اندرونی آزادی ہوگی اور سرکار پاکستان کی حدود اربوں میں تو یہ لوگ شامل ہوں گے، لیکن ان کا اپنا رسم و رواج، اپنا وہ سلسلہ چلے گا. کیا قائد اعظم کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ بھی ہوا تھا کہ ہم وہاں سڑک نہیں بنائیں گے، وہاں سکول نہیں کھولیں گے، وہاں پر ہسپتال نہیں کھولیں گے، لوگوں کے ساتھ محبت نہیں کریں گے، سینٹرلائز نہیں کریں گے، لوگوں کو ایک ملکی وحدت کے لیے کام نہیں کریں گے، اور ان لوگوں کو اس حال پر ہی چھوڑیں گے کہ وہ ہتھیار بیچے، بے شک ہند بیچے، چرس بیچے، شراب بیچے، نو پرابلم، اور پھر ہم ان کی تعریف کرتے رہے کہ بہادر لوگ ہیں. اس طرح کا کوئی معاہدہ تو نہیں ہوا ہوگا نا. یہاں پر مذہب کے کیے گئے وعدے خدا و رسول کے ساتھ وہ بھی ٹوٹ گئے ہیں. اس کے بعد آ جائے ملک کے اندر، پاکستان کے اندر. یہ ملک 1947 میں بنا ہے. یہ ایک خوبصورت ملک ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو کراچی کے ساحل سے لے کر K2 کی چوٹی تک اس چھوٹے سے میڈیم سائز کے اس ملک کے اندر ہر نعمت قدرت کی دی ہوئی ہے. اگر آپ کسی ملک میں جائیں گے، ازبکستان میں، تاجکستان میں، کرغزستان میں، بڑے ملک ہوں گے، وسائل ہوں گے، ساحل نہیں ہے. افریقہ کے کسی ملک میں جائیں گے، ساحل ہے لیکن وہاں پر پانی نہیں ہے، وسائل نہیں ہے. اگر کسی جنوبی امریکہ کے کسی ملک میں جائیں گے تو کچھ ہے تو کچھ دوسرا چیز نہیں ہے. لیکن پاکستان میں وہ کون سی چیز ہے جو نہیں ہے؟ اگر کوئی چیز نہیں ہے تو وہ یہ کہ قومی وحدت یہ بنا نہیں سکے، اور یہ غلام رہے اور غلاموں کے غلام رہے. اور انہوں نے قسم اٹھا رکھی ہے میرے خیال میں کہ انگریز نے جو کچھ کیا ہے اس کے اوپر ہم ایک انچ نہ آگے کریں گے، چیزوں کو نہ پیچھے کریں گے. انگریز نے جس کو وڈیرا بنایا، جس کو پیر بنایا، جس کو میر بنایا، جس کو مذہبی پیشوا بنایا، اس کو ہم آخری دم تک اس طرح رکھیں گے. شاید انہوں نے قسم کھائی ہے. ترقی کی جو صورتحال وہاں پر ہے وہ تو سڑکیں بھی بن رہی ہیں، قراقرم ہائی وے بھی. میں آپ سے یہی گزارش کر رہا تھا. یہ سڑکیں بن رہی، یہاں بھی بن رہی ہے اور وہاں بھی بنی ہے. ٹیلی فون کا نظام بھی آیا. میں ایک بڑے پیمانے پر ایک بات کر رہا ہوں کہ یہاں اس ملک کے اندر اتنا ٹوٹ پھوٹ کی آج جو ہے بجلی نہیں ہے، بحران پر بحران ہے، قسم قسم کے معاملات ہیں. تو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ سندھ میں، پنجاب میں، فرنٹیر میں، بلوچستان میں 4 صوبے ہونے کے باوجود ترقی یافتہ، مطلب ہمارے ملک کے اندر پھر ایک ترقی یافتہ ایک حصے ہونے کے باوجود یہاں اتنی افراتفری اور لوگ مشکلات کے شکار ہے. تو جن لوگوں کے بارے میں شروع دن سے آج تک یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اس مرتبہ ان کو ملک کے دوسرے لوگوں کے برابر لا رہے ہیں، تو ان کی کیا حالت ہوگی؟ اس سے اندازہ لگا لو. وہ جملہ میں نے پہلے اس لیے کہا تھا. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. آخر دنیا ترقی کرے اور اس کے اثرات سے ہم مستفید ہو، یہ تو کوئی بات نہیں ہے. ہمیں خود بھی تو کچھ کرنا چاہیے. ہم کوئی جہاد کی انڈسٹری اور اس میں سے جو ہے مجاہد پیدا کر کے کھانا کھایا شہیدوں کا کے صدقے میں، یہ تو کوئی بات تو نہیں ہے. ہمارے پاس بھی ایک انڈسٹری ہونی چاہیے جہاں دنیا کے اندر دوسرے ملکوں کے اندر ٹیکنالوجی ترقی کر چکی ہے. وہاں پر جو ہے الیکٹرانکس میں بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے، وہاں پر جو ہے ایگریکلچر میں ترقی ہوئی ہے، ٹوریزم میں ترقی ہوئی ہے، وہاں پر جو ہے انڈسٹری میں ترقی ہوئی ہے. تو ہم کب تک یہ جہاد لڑتے رہیں گے؟ یہ تو کوئی جواز تو نہیں بنتا ہے. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ میں صرف گلگت بلتستان کی باتوں کو ہی جو ہے وہ ایکسپلائٹ کرتا رہوں. میں تو سمجھتا ہوں کہ پورا ملک ان دنوں مصیبت میں ہے، بلکہ گزشتہ سال. تو یہ ساری چیزیں غلامی کے علامات ہیں. یہاں انقلاب کی ضرورت ہے. اب یہاں انقلاب، لیفٹ کی انقلاب پاکستان کو بچا سکتی ہے، ترقی پسند انقلاب، جس کا امریکنز نے اور یہ جو سرمایہ دار جو ہے انہوں نے دور تک مذہب کے ذریعے، مولوی کے ذریعے اس کا جو ہے وہ جٹ کاٹ دی ہے. اب مذہبی اس کے لیے اسپیس ہے، یہ تو بہت زیادہ
اب ہے پولوشن تو بہت زیادہ ہو گیا، اسپیس کیسے بنے گا اس لیفٹ اب اسپیس کو فل اپ کرنے کے لیے مولوی آ گیا، اس نے طالبانائزیشن کی. اب 24 گھنٹے میں بھی یہاں اسلامی انقلاب آ سکتا ہے، لیکن دنیا مانے گی نہیں. جب دنیا نہیں مانے گی تو دنیا اور ان کے درمیان کنفنٹریشن ہوگی، اور اس وقت دنیا اور ان کے درمیان کنفنٹریشن ہے. آپ ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں، میں آپ سے ایک گزارش کروں گا، تھوڑی بات لمبی ہوگی. اس ملک کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے حکمرانوں نے، کم نہیں کی ہے. اس ملک کے اندر اس وقت دو طبقے بن گئے. ایک انتہائی کٹر مذہبی جو بالکل یا تو اقبال کے نظریے پر یا اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ کر کسی نظریے پر کام کر رہا ہے. دوسرا جو طبقہ ہے وہ ویسٹ کے ساتھ ہے، ترقی پسند ہے، یا دوسرے الفاظ میں ترقی پسند لیفٹ کی بنیاد پر میں نہیں کہہ رہا ہوں، ماڈرن اور روشن خیال ہے. اب روشن خیال اور مذہب پرست کے درمیان، ایکسٹریمسٹ کے درمیان جو یہ جنگ ہے، اس سے پاکستان کو کتنا نقصان ہوتا ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ایک آدمی نے کوئی جرم کیا تو اس کو یہ سزا دی گئی کسی جوری کی طرف سے کہ جناب اس کو 100 جوتے مارو یا 100 پیاز کھلاؤ، دو میں سے ایک اس کو کھانے کے لیے کہا گیا تھا. افغانستان کی جنگ کے بعد پاکستان کو 2 میں سے ایک کھانے کے لیے کہا گیا تھا. اس آدمی نے جوتوں سے منع کیا، اس نے کہا جناب مجھے پیاز کھانے دو. 10 پیاز کھایا، جب اس کو تکلیف زیادہ ہو گئی تو کہا نہیں میں پیاز نہیں کھا سکتا، مجھے جوتے مارو. جب 10 جوتے مارا تو پھر کہا جناب میں پھر پیاز کھانا چاہتا ہوں. اسی طرح ہو کے 100 پیاز بھی کھایا اور 100 جوتیاں بھی کھائی. اب اس ملک کے اندر روشن خیال جو ہے تھوڑا بہت آگے جاتا ہے تو ایکسٹریمسٹ غالب آ جاتا ہے. پھر ایکسٹریمسٹ اس ملک کے اس معاشرے کو جب نقصان دیتا ہے، ویسٹ سے جب پریشر بڑھتا ہے تو پھر وہ روشن خیال سامنے آتا ہے. یا تو ہمیں دنیا سے کٹ کے ایک اچھا ملک بن کے شمالی کوریا کی طرح، ایران یا کسی اور ملک کی طرح پوری دنیا کے سامنے ہم ڈٹ جائیں، یا پھر ان تمام گندگیوں کو، ان بلاؤں کو ہم ختم کر کے دنیا کے ساتھ چلے. سمپلی جس طرح 47 سے بٹور صاحب کے دور تک یا ایوب خان کے دور تک ہم چل سکے.